استاد جی اگر یوٹیوب پر کوئی انفارمیٹو ویڈیو یا سپورٹ کی کوئی ریلیٹڈ ویڈیو چینل ہو تو اس کی انکم حلال ہوگی؟ انکم حلال اسی صورت میں ہوگی جب آپ اس کے اوپر ویڈیو ایڈز نہیں چلا رہے ہیں. میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر یار چیخ چکا ہوں, اللہ کے بندو, ویڈیو ایڈز ایک بلیڈ کا بھی اشتہار ہے, اس میں بھی لا کے وہ ایک بے پردہ عورت کھڑی کر دیتے ہیں, اور غیر مسلم ملکوں میں جو جو اشتہارات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دین کے نام کے اوپر یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے. اب آپ مجھے کہیں گے مولوی کر رہے ہیں, بھائی مولوی تو قرآن و سنت کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں, ان کے لیے حرام خوری کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ جو شخص اپنی آخرت اور دوسروں کی آخرت برباد کر دے, اس شخص کو آپ اس حوالے سے کوٹ کریں گے کہ انہوں نے بھی کر دیا ہے. مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں اس طرح بے پردہ عورتوں کو ان کے ڈانس کروا کے یا اس طرح کی ایکٹنگ کروا کے کمائی کو حلال سمجھے گا؟ تو ظاہر ہے پھر اس کے اشتہار چلانے کو کیسے حلال سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے مشاجرات کو آج کے دور میں دوبارہ سے موضوع بحث بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب سے یہ بحث چھڑی ہے ہر مسجد میں جھگڑے اختلافات پیدا ہو گئے. یہ بحث تو میرے بھائی اسی دن چھڑ گئی تھی جب حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا. ہاں, تو یہ ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں کہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی. ہاں, ہوا یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے صرف یہ نہیں, ہر اختلاف ہی ابھر کر سامنے آ گیا. صرف یہ ایشو ہے نہیں, جتنے بھی اختلافات ہیں, چونکہ اب مولوی آگے سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز گھر گھر میں پہنچ گئیں. اب ربیع الاول آتا ہے تو میلاد کے اوپر سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں نہیں شیئر ہوتی ہیں, وہ میں نے کروانی شروع کی ہیں؟ نہیں. جنگ جمل صفین نہروان میں نے کروائی تھی؟ نہیں. اس وقت حضرت علی کے آگے اطاعت کر دیتے, ان کو جنگیں نہ لڑنی پڑتی, نہ مصیبت کھڑی ہوتی. کام آپ کے بڑوں نے ڈالے ہوئے ہیں, کہتے ہمیں آپ لوگ. اچھا, اب رہ گیا کہ یہ جھگڑے پہلے سے چل رہے تھے جی. اس سے بڑا کیا جھگڑا تھا کہ دنیا میں دو فرقے ہیں, سنی اور شیعہ, اور اس بڑے لیول کی تفریق ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں یہ دو فرقے پیرلل میں ہیں, سنی اور شیعہ. سنیوں میں یہ ضرور ہے کہ کہیں پہ حنفی ہیں, شافعی نہیں ہے, مالکی نہیں, جیسا پاکستان ہے, پاکستان میں حنفی سنی ہے یا چند ایک وابی اہل حدیث ہیں, شافعی مالکی حنبلی ادھر کوئی نہیں ہے, لیکن شیعہ اثنا عشری یہاں بھی موجود ہے. سوڈان میں آپ چلے جائیں مالکی سنی ہے, حنفی کوئی نہیں وہاں پہ, لیکن شیعہ اثنا عشری وہاں پہ بھی موجود ہے. ٹرکی میں آپ چلے جائیں حنفی مسلمان ہے, حنفی سنی ہے, لیکن اثنا عشری وہاں پہ بھی موجود ہے. ملیشیا انڈونیشیا میں چلے جائیں وہاں پہ شافعی سنی ہے, حنفی سنی کوئی نہیں ہے, یا جو ادھر سے چلے گئے اثنا عشری شیعہ وہاں بھی موجود ہے. تو سنی شیعہ فرقے تو پوری دنیا, ایون سعودی عرب میں مدینہ شریف کی 40% آبادی شیعہ ہے آج بھی. تو یہ تفریق تو پہلے کی ہوئی بھی تھی. تو بجائے اس کے کہ سنی شیعہ دراڑ کو بڑھایا جاتا, ہمارے اس پلیٹ فارم نے الحمدللہ جتنا مقدمہ اہل سنت کا درست تھا اسے بیان کیا, جتنا شیعہ کا درست تھا اسے بیان کیا. اگر سنیوں کا مقدمہ ہم نے شیعہ کی کتاب سے پیش کیا ہوتا پھر تو آپ کہتے کہ یہ بےایمانی ہو گئی ہے. اگر وہ مقدمہ قرآن, بخاری اور مسلم میں موجود ہے تو پھر یہ باتیں کرنا تو فضول ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں, آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, مجلس 80 تفصیلی ویڈیو ہے, 72 questions about کربلا اور اس سے ریلیٹڈ. اس میں پہلا سوال یہی تھا, میں اس پہ آدھا گھنٹہ اور بول سکتا ہوں, لیکن آپ کو اب یہ سمجھ آ چکی ہے الحمدللہ. اگر والد صاحب کی پالیسی کے پیسے ان کی وفات کے بعد ہم ان پیسوں کا کیا کریں؟ پالیسی میں سے جو اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ آپ کے والد صاحب کی تھی نا, جو مہینے کی کٹواتے رہے, وہ تو حلال انکم ہے, وہ تو آپ کا رائٹ ہے. اس کے اوپر جو سود لگا ہوا ہے نا وہ حرام ہے نا. تو وہ جو سود والی رقم ہے آپ بغیر ثواب کے نیت کے کسی فلاحی کام میں لگا دیں, عیدی والوں کو دے دیں, شوکت خانم کو دے دیں, اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں, لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنی, حرام مال ہے. لیکن اس میں جو پرنسپل اماؤنٹ ہے نا, جب پالیسی میچور ہو گئی ہے, سپوز آپ کو ملا ہے 50 لاکھ روپے, اس میں سے 30 لاکھ تو پرنسپل اماؤنٹ وہ تھی جو آپ کے ابو نے جمع کرائی تھی, 20 لاکھ اوپر سود لگا ہے, تو 30 لاکھ تو حلال ہے, وہ آپ لیں. جو 20 لاکھ ہے نا اس کے ساتھ وہ کریں. مسلمان کی حقیقی تعریف کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھیں سورۃ الحجرات کے اندر بھی اہل ایمان کی تعریف بیان ہوئی ہے, سورۃ الانفال کے اندر بھی بیان ہوئی ہے, پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے, اور ایک حدیث جو بڑی آسانی سے اسے واضح کر دے گی. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, حدیث جبریل.
حدیث جبرائیل صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے مقدمے کے بعد، 92 روایتیں تو مقدمے کی ہیں، 93 حدیث جبرائیل ہے، اور یہی آپ کو کتاب الایمان چیپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی، مسلم شریف کے حوالے سے، بخاری میں بھی موجود ہے، جس میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اسلام کی بنیاد کے حوالے سے اسلام کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے پوری تفصیلات بیان فرمائی۔ اور بخاری مسلم کی وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، 5 وقت نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز ہے ہر سال رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، باقی ظاہر ضروریات دین ساری اس میں شامل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بخاری مسلم میں جو حدیث جبرائیل ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان، ٹھیک ہے۔ اب بعض قادیانی اعتراض کرتے ہیں جی اس میں ختم نبوت کا ذکر موجود نہیں ہے۔ بھئی ختم نبوت بھی ضروریات دین میں سے ہے، بھئی اس میں تو یہ بھی نہیں موجود کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے الرحمن اور الرحیم ماننا ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن پورے کو ماننا ہے۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے کتابوں میں جتنے عقیدے ہیں وہ آپ نے ماننے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کتاب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے، ختم نبوت کے لیے ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے۔ میری آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اللہ کا شکر ہے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کو جو روکا ہوا تھا نا وہ میرے بھائی چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ نے روکا ہوا تھا۔ ہاں، اس کے بغیر آپ جتنی مرضی ختم نبوت کی طریقیں چلائیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے خلاف طریقیں چلیں گی جب تک آپ چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ کا رد نہیں کرتے۔ اس لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے، قادیانی دعوت حق کیوں نہیں قبول کرتے۔ انہیں یہ زوم ہے کہ یہ کام تو ان کے بزرگوں نے بھی ڈالا ہوا ہے، ہم نے ڈال لیا تو کیا۔ اور ان میں جو لاہوری گروپ ہے وہ تو ویسے ہی اس کو پیغمبر مانتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں مجدد ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے مجدد نے تو کلمہ نہیں پڑھایا اپنے نام کا، ان کے بزرگوں نے تو اپنے ناموں کے بھی کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، وہ اس کے لیے نبوت بھی نہیں مانتے۔ تو آپ یہ دیکھیں اتنا معاملہ آسان نہیں تھا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ، اس پہ ڈاکہ چاہے کشف، الہام، امتی نبی یا امامت کے عقیدے کو بگاڑ کے کسی بھی طریقے سے وہ کرے، وہ سب کا سب مردود ہے۔ خلفائے راشدین میں سے افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین میں سے افضل جو ہے حضرت ابوبکر عمر ہیں، اس کے اوپر اتفاق ہے۔ باقی اہل البیت جو ہیں سیدنا علی، حسن، حسین، فاطمہ، ان کو آپ کسی بھی صحابی سے کمپیئر نہ کیا کریں۔ مجھے بتائیں، ان کو تو چھوڑ دیں، ہمارا تو ایمان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ حضرت ابوبکر کی جگہ پر ہوں؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، وہ شخص جس شخص نے آپ کو کلمہ پڑھا کر ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر کی، آپ اس کے قریبی ساتھی ہوں، آپ کبھی تصور بھی کریں گے کہ اس پیغمبر کے جو گھر والے ہیں میں ان سے بہتر ہوں؟ وہ سمپل ہے، اس کے لیے کسی آیت حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی وہ تو گھرانہ اللہ کا چنا ہوا گھرانہ ہے، جس طرح کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر ابراہیم کے ایک بچے کی اولاد کو اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو میری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنو اسرائیل کون ہے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد، حضرت اسحاق کی اولاد۔ تو ابراہیم کے دوسرے بیٹے بنو اسماعیل، ان سے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ان کو اللہ نے اس امت میں چن لیا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہوں بخاری مسلم حدیث کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جب حضور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرما رہے ہوں گے، حضور کا کوئی صحابی، آپ میں سے بھی اگر کوئی اس زمانے میں صحابی ہوتا، وہ یہ سوچے گا بھی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں؟ نوٹ ایٹ آل۔ وہ یہ مولویوں کی علمی بحثیں رہنے دیں، اپنی عقل استعمال کریں آپ۔ حضرت ابوبکر نے ایک جملے کے اندر اپنا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، جن سے یہ لا کے پیش کرتے ہیں، جی بخاری میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم صحابہ میں حضرت ابوبکر، اس کے بعد عمر، پھر عثمان کہتے تھے، پھر ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر سے ہی پوچھ لو، صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں۔ یار جو حضرت ابوبکر رسول اللہ کا قرب
حسن و حسین اور فاطمہ اور علی کی محبت میں اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کر کے حضور کے قریب ہو جاؤں، وہ یہ تصور بھی کریں گے کہ میں ان سے بہتر ہوں؟ وہ آپ کی عقل کام کرتی ہے یار؟ چھوڑ دیں علمی فقہی بحثیں، اتنی لاجیکل یہ بالکل واضح باتیں ہیں، لہٰذا ان کو بحثیں نہ بنایا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ رہ گیا مولا علی کا کہنا کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر، اور میں عام مسلمانوں سے، تو یہ حضرت علی کی عاجزی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو کہہ دیا میں عام مسلمان ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کالے لباس نہ پہنا کرو کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ او یہ بس جعلی روایتیں ہیں، کالے لباس کے اوپر اب کچھ رہ گیا ہے؟ اللہ کے بندوں پہلے جا کے کعبے دا غلاف کعبہ کالا لاؤ نا۔ کالی کملی والے نعتیں لکھتے رہے، مسلم شریف کی حدیث کی بنیاد پہ مولا حسن حسین، مولا علی، سیدہ فاطمہ کو حضور نے چادر کے نیچے لیا، اور اما عائشہ روایت کر رہی مسلم کی حدیث، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت تلاوت کی۔ حدیث قصہ کہتے ہیں، سنی شیعہ دونوں کے ہاں، وہاں کالی چادر حضور نے اوڑھی ہوئی تھی۔ پھر بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام کالی پگڑی استعمال کرتے تھے۔ مسلم شریف میں آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، آپ جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی باندھتے تھے۔ آپ کی عموماً پگڑی کالی ہوتی تھی، سفید تو بہت کم آپ نے استعمال کی ہے۔ کالی میں بڑی حکمت ہے نا، کالا کپڑا اتنی جلدی میلا نہیں ہوتا۔ آپ کا جھنڈا کالا تھا، آپ کا کرتا کالا تھا، صحیح مسلم میں آیا ہے، کسروانی طیالسی جبہ جس کا دھون صحابہ کرام شفا کے لیے لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ آپ کو تو کہتے ہیں وہ حاکم کی اور مسند احمد کی روایت ہے مشکات میں بھی کہ خراسان سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ چٹا جھنڈا ہے کہ کالا ہے؟ کیا حضرت عمر خلیفہ بننے کے بعد کروڑ پتی بن گئے تھے؟ تو اسی سمجھا ہے کہ حضرت عمر تو آڈے حکمرانہ ورگے نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بعثت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو لائف کا سٹینڈرڈ تھا نا، بڑا اچھا تھا۔ ایک امیر ترین مکے کی عورت آپ کی بیوی تھی، لیکن بعثت کے بعد سے وفات تک فاقے رہے ہیں۔ تو اس نبی کی صحبت کرنے والے ابو بکر اور عمر، آپ سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو خیر کہانی بھی نہیں ہے، آپ نے ہی لکھا ہے، ہم نے تو آج تک پہلے۔ اور یار یہ بات تو کبھی غالی رافضیوں نے حضرت عمر کے بارے میں نہیں بکواس کی ہے، یہ تو وہ مانتے ہیں کہ نہ اپنے بیٹوں کو نوازا، نہ اپنے بعد کوئی جائیداد چھوڑی ایسی، ٹھیک ہے نا جی؟ پوری زندگی چٹائی پہ گزاری ہے انہوں نے۔ کیوں نہ گزارتے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا اور چھت کے اوپر شفٹ ہو گئے، تو حضرت عمر آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو نبی علیہ السلام نے صرف چادر پہنی ہوئی تھی، اوپر قمیص بھی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھے تو چٹائی کے نشان تھے۔ حضرت عمر رو پڑے کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے آپ کی حالت ہے۔ تو آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر آج بھی تجھ پہ دنیا کی حقیقت نہیں کھلی، کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ کیسر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ جس عمر نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا اپنی آنکھوں سے، آپ سوچ سکتے؟ اس لیے دیکھیں جب تک حضرت عمر رہے نا، اے سیدھا رکھے تیر ورگا سارے نو۔ ہاں یہ تو حضرت عثمان کے دور میں جب ان کے وظیفے لگ گئے، پھر تھیندے تھیندے تھیں گے سارے۔ میری خالہ میں بزرگ کی پتہ نہیں کیا لکھے حاضری ہوتی ہے۔ ہاں خالہ نو کہنا ہوں حاضری ہونے تو پہلے کہہ دینا انجینئر محمد علی مرزا، دیکھو جھنڈا سے کا۔ پھر وہ لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی کسی عامل کو دکھائیں جو پنڈی میں ہیں، وہ آج کل ویسے PWD شفٹ ہو گئے ہیں، اقبال سلفی صاحب، وہ اس قسم کے علاج کرتے ہیں۔ باقی تو علاج آپ کو بتا دیا میں نے۔ 60 سال کی زندگی کے کفر کے بدلے ہمیشہ کے لیے دوزخ کیوں؟ اس کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ یہ جرم ہی بہت بڑا ہے میرے بھائی، شرک والا۔ یہ ایک ایسا جرم تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جب جرم بہت بڑا ہے تو اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ مفتی کہتے ہیں کہ برصغیر میں اسلام فقہ حنفی کی صورت میں آیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ اسلام فقہ حنفی کی صورت میں آیا تھا، کاش قرآن و سنت کی شکل میں آیا ہوتا۔ یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں۔ ہاں آپ دیکھ لیں،
ہمیں رائے ونڈ کی کوئی تصویر ویڈیو نہیں دکھانی پڑی. وہ بیوقوف لوگ وی لاگ اپنے آنکھ میں چڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ بیرون والے یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں, اندرون والے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. بھائی مکس ہو کے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بیچ میں دیوار کیوں ہے؟ ان کا ان سے انٹریکشن کیوں نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر سپیکر میں نماز ہی نہیں تاکہ اونچی آمین ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو خود ہی انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. وہ بلال بھائی نے بنایا اس کے اوپر, بڑی تو ضرورت نہیں. کیا حجر بن عدی کی صحابی ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. المستدل علاقے میں پورا چیپٹر موجود ہے. کیوں نہیں ثابت؟ بٹ کوائن یا کسی بھی کوائن پر ٹریڈ کرنا جائز ہے. پاکستان میں ہم کہہ رہے تھے جب تک گورنمنٹ اس کے اسٹاک ایکسچینج میں اس کے اوپر گارنٹی نہ دے, رجسٹرڈ نہ ہو کمپنی, اس وقت تک رسک تو انوالو ہے. ادروائز ایز اے کرنسی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس طرح باقی کرنسی ہیں دنیا میں چل رہی ہے یہ کرنسی. مولانا طارق جمیل جو ہاتھ ملانے سے گریز کر رہے تھے, ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں طارق جمیل صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا, خود نہیں کو بتا سکتا. پتہ نہیں کیا صورتحال تھی اس وقت, کیا ہو. آپ تو ایک تصویر کا رخ ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ ایسے کر رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, یا پہلے اسے سلام لے آئے ہیں اور وہ زبردستی کر رہا ہے, یا انہیں کوئی اپنا کورونا کا کوئی ایشو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. یہ تو ان سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں نا. اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر میں کلیریفیکیشن دے دوں گا. جس طرح وہ انہوں نے فلائنگ کس کی تھی تو بعد میں انہوں نے دوبارہ نہیں کی, دیکھ لیں. ہاں, دوبارہ اس سے بڑے مجمع میں گئے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں, کوئی انہوں نے فلائنگ کس نہیں کی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ان سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ. 3-4 دن پہلے بھی ان کا فون آیا تھا مجھے, کہہ رہے تھے بیٹا وہ رائے ونڈ میں وہ جو 2 مشتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس طرح نہیں ہے, وہ اصل میں جو فارن کے لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا انٹریکشن اس حوالے سے نہیں کیا جاتا کہ ذرا ان کی طبیعت کا بھی ہوتا ہے, پھر ان کا ذرا انتظام بھی ذرا بہتر ہوا ہوتا ہے. وہ اس کی اپنی ایک توجیہ بیان کر رہے تھے. وہ خیر اب میری زبان باندھ ہی رہنے دے. میں نے ان سے بس ایک ہی بات کی تھی, میں نے کہا جی مسجد کی ڈیفینیشن یہ ہے جہاں اذن عام ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے پورشن میں آپ مردوں کو نہ جانے دیں, لیکن ایک مسجد میں اس طرح 2 پورشن نہیں بن سکتے کہ ادھر بیرون والے پڑھیں گے ادھر اندرون والے, اور یہ آپس میں مکس نہیں ہو سکتے. وہ اذن عام وہ مسجد نہیں, وہ پریئر ہال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں ہاں وہ بات اپنی جگہ, لیکن اس کے پیچھے رفع الیدین ریزن نہیں تھی. میرے کئی اپنے کلاس فیلو سوڈان کے تھے, وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے, ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے, اونچی آمین کہتے تھے. ہم تو اکٹھے تھے. تو یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, اب تو خیر حالات کیا ہے. اللہ کے بندو, 2 سال پہلے میں طارق جمیل صاحب سے ملنے گیا تو ان کے مجھے اسسٹنٹ نے بتایا کہ صرف 6 بندوں نے داخلہ لیا رائے ونڈ میں عالم بننے کے لیے. 6 بندوں نے, ہاں, انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈگری والے علماء 6 بندے نے. یہ سارا انجینئر کا وہ پھیلایا ہوا فتنہ ہے. لوگ علماء سے اسلاف سے متنفر ہو رہے ہیں. ہاں, ہر کوئی ٹچا اٹھ کے ٹچ لگا دیتا ہے ہمارے باپوں کو. اس نے اتنے ٹچ لگائے ہیں کہ اب ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. دیکھو نا اس کو, کبھی بتاتا ہے کہ یار ہمارے بابے قبروں سے مانگتے رہے. ٹھیک ہے, کبھی بتاتا ہے ہمارے بابوں نے اشرف رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا. یہ دیکھو نا کیا کر رہا ہے. کیا سارے شیعہ کلمہ میں اضافہ کرتے ہیں؟ ہاں, سلوگن کے طور پہ کرتے ہیں, باقی کلمہ وہی مانتے ہیں, 2 شہادتیں ہی, اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. باقی علی ولی اللہ وہ اسی طریقے سے ہی ہے جس طرح خلافت راشدہ حق 4 یار ہے, کلمے کا حصہ نہیں ہے. کیا یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں ایک ہی شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں؟ سنا ہوا ہے ہم نے, لیکن اب تو سائنس نے مسئلہ حل کر دیا. شکل میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں, باقی فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوں گے. آپ کا جو تھرمل امیج بنتا ہے جسم کا ایک جیسا نہیں ہوگا, آنکھ کی جو ریٹینا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگی. اب تو یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے. 2 مشرق اور 2 مغرب سے کیا مراد ہے؟ 2 مشرق بھی ہیں, 2 سے زیادہ بھی ہیں. مشارق اور مغارب بھی ہے. مشرقین اور مغربین, 2 مشرق اور 2 مغرب. اس کے اوپر میری ویڈیو آپ یہی لکھیں تو پتہ چل جائے گا. میرے خیال سب سے آپٹیمل اس کی جو تعویل ہے وہ یہی ہے. 2 مشرق اور 2 مغرب اس حوالے سے تو ہیں کہ گرمیوں میں سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے روزانہ ایک نئی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. ویسے تو وہ طلوع ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن میں وہ سائنٹیفکلی اس وقت ڈسکشن نہیں کر رہا, کامن آبزرویشن میں. سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے, یہ مغرب ہے ہماری اس طرف.
یہاں سے نکل کے مغرب میں طلوع ہوتا ہے، پھر گرمیوں سے سردیوں کی طرف جب جاتا ہے نا، تھوڑا سا ادھر سے ادھر ایسے کرتے کرتے سردیوں میں یہاں تک ہوتا ہے کہ یہاں سے یوں ہو کے یہیں ہو جاتا ہے، تو وہ چھوٹا دن ہو جاتا ہے. تو 365 مشرق اور 365 مغرب ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا شفٹ ہوتا جاتا ہے نا. ان کی جو دو ایکسٹریمز ہیں نا، وہ 2 مشرق اور 2 مغرب ہیں، اور بیچ میں جتنے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں نا، وہ مشارق اور مغارب ہیں. کائنات میں سیارے بنانے کا مقصد کیا ہے جبکہ زندگی صرف زمین پر ہے؟ یہ ول آف گاڈ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ تیاری کریں، آپ کو لاٹ ہو جائے گا. اللہ نے تو ایک کن کہنا ہے، ہاں، تو وہ سیارہ آپ کے رہنے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ. تیاری کرو. نماز مقرر وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے قرآن میں، مگر حدیث کے مطابق نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں. جی قرآن کے مطابق اگر حکم ہے تو قرآن میں ذرا آپ بتائیں کہ قرآن میں نمازوں کے اوقات کتنے آئے ہیں. یہ کہانی جو ہے نا وہ حنفی کراتے رہے. قرآن کے مطابق اگر چلنا ہے تو قرآن میں تو نماز کے اوقات بھی 3 ہی آئے ہیں: فجر کا وقت، ظہر اثر دن کی نمازیں، اور رات. یہ جو تفریق ہے نا 5 نمازوں کی، یہ بھی حدیث میں ہی آئی ہے. اگر قرآن پہ رہنا ہے نا کہ جی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نمازیں تو 5 ہیں، آپ جمع کیسے کر رہے ہیں؟ تو پھر قرآن میں ہی رہو نا. قرآن میں ہی نماز کے سورہ بنی اسرائیل میں 3 اوقات آئے ہوئے ہیں: فجر، ظہر اثر اور مغرب اور عشاء. ہاں نہیں وہ حدیث میں آیا نا، داڑ تھلے حدیث میں آیا. حدیث بھی چاہے پھر سرکار حدیث تھے، پھر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام نے نمازیں جمع کی، اور ان کو تو چھوڑ دیں. حج کے موقع پر حنفی بھی ظہر اثر عرفات میں جمع کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء آدھی رات میں جا کے مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، لوگ جمع کرتے ہیں. کیوں؟ کتاب موقوتا کدھر گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا. جی دین میں نمازوں کے اوقات وہ ہوں گے جو شارع اسلام بتائیں گے، وہ امام حنیفہ نے یا آپ کے کسی مفتی نے نہیں بتانے. تو نبی الاسلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں، اوپر تلے 10 احادیث ہیں، 1628 سے لے کے 1637 تک، کہ بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں، یعنی بغیر سفر کے، ظہر اثر جمع کی نبی الاسلام نے، اور مغرب اور عشاء. اور ابن عباس سے جب تابعین نے پوچھا کیوں کیا، فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. آپ کا نبی وہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو امت کو آسانی دے کے گیا. مولوی نے نا کام ڈال دیے بیچ میں. نمازوں کو جمع کرنا، اس حوالے سے جتنی تفصیلات ہیں میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. نماز میں اگر امام کی تیسری رکعت ہے اور ہماری دوسری ہے تو ہم باقی نماز کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ یہ بالکل واضح ہے میرے بھائی، تیسری ہے دوسری ہے، اس کو چھوڑیں. جب آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے نا، جو آپ امام کے پیچھے شروع کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی پہلی ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اگر امام نے 3 کے بعد سلام پھیر دیا ہے، مغرب کی نماز ہے سپوز، آپ نے 2 پڑھی ہوئی ہیں تو اب آپ کی 1 رہتی ہے. اگر آپ نے امام کے پیچھے 1 پڑھی ہوئی ہے تو اب آپ کی 2 رہتی ہیں. جب آپ کی 2 رہتی ہیں تو آپ جب کھڑے ہوں گے قیام میں تو اب آپ وہ دوسری رکعت پڑھ رہے ہوں گے، تو اس میں ظاہر ہے دوسری رکعت میں تو تشہد کرنا ہوتا ہے. ہر طاق رکعت میں آپ تشہد نہیں کرتے، ہر جفت رکعت میں تشہد کرتے ہیں. البتہ اس کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا، وہ اس میں آپ کو رائٹ ہے، آپ جس طرح مرضی صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں کافی ہے. اور اگر آپ ثنا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. ثنا کی ویسے ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ ثنا ہے دعائے استفتاح، نماز شروع کرنے کی دعا. تو نماز تو آپ پہلے شروع کر چکے ہیں. اب جو امام کے بعد آپ کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کر رہے ہیں، وہ آپ کی پہلی رکعت ہے ہی نہیں، اس میں ثنا کا تو تک ہی نہیں بنتا. سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ایک سورت ملا لیں. نبی علیہ السلام نے تو 4 رکعتوں میں بھی سورت ملائی ہے، بخاری مسلم میں ہے. یہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت نہ ملانا یہ جواز کی حد تک ہے، ملا بھی سکتے ہیں. درود شریف نہ پڑھنا درمیانی رکعت میں، عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہونا، یہ جواز کی حد تک ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھا بھی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ کی رکھتے ہیں آپ اس ترتیب سے پڑھیں. البتہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں، پھر رفع الیدین آپ امام کے رفع الیدین کے ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اور جب آپ الگ ہو جائیں تو پھر اپنے حساب سے کریں. اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ ڈالر اوپر جائے گا تو منافع کے لیے خرید لیا جائے تو کیا یہ ملک کے ساتھ غداری ہے؟ کوئی غداری نہیں میرے بھائی، ملک کے ساتھ کیوں غداری ہے؟ آپ کا رائٹ ہے، آپ خریدیں.
آپ کے ڈالر خریدنے سے کوئی ملک کے ساتھ غداری نہیں ہوگی، غداری ان کے ڈالر خریدنے سے ہوتی ہے جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ آپ نے اگر اس اندیشے سے گھی کے 10 یا 20 ڈبے خرید لیے ہیں کہ اس بجٹ میں مہنگے نہ ہو جائیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا انویسٹر کروڑوں ڈبے خرید کے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے اور مارکیٹ سے وہ شارٹ ہو جاتی ہے چیز، وہ اسلام میں منع ہے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ سونا لے کے رکھیں، کیوں نہ رکھیں؟ روپیہ تو گر رہا ہے۔ 8 سے سال پہلے جس کی تنخواہ تھی نا ₹1,00,000، پریکٹیکلی اس وقت 40,000 رہ چکی ہے وہ۔ اگر کسی نے ₹1,00,000 بینک میں رکھا تھا، وہ پاکستانی روپیز میں تو ₹1,00,000 ہے، لیکن اس سے اب آپ خریداری کریں تو ₹40,000 کی خریداری ہوگی۔ تو لیکن اگر اس نے وہ ₹1,00,000 کا سونا یا ڈالر لے کے رکھے ہوئے ہوتے تو ایٹ لیسٹ جو ڈی ویلیو ہونے سے تو بچ جاتا نا، اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا ڈالر کے اوپر جانے سے یا سونے کی پرائس یا پلاٹ کی پرائس بڑھنے سے جو آپ کو نفع ہوتا ہے، یہ تو پیورلی حلال نفع ہے۔ اس سے بہتر ہی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ نفع ہو جائے گا۔ اگر ارد گرد کا ماحول ڈسٹربنگ ہو تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ جی، نماز آنکھیں بند کر کے پڑھنا جائز ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بعض اہل حدیث نے خام خواہ اس کے اوپر ضد کھڑی کی ہے کہ جی آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے، کوئی آپ کو کیڑا نہ کاٹ جائے۔ میرے بھائی، آپ آنکھیں کھول کے بھی پڑھ لیں، جو اونچی آمین پہ آپ کی پھینٹی لگنی ہے وہ لگ ہی جانی ہے۔ ہاں بات پتہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں میں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو جب سجدے میں جانے لگتے تو میرا پاؤں ٹو دیتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور پھر نبی علیہ السلام جب قیام میں چلے جاتے میں اپنے پاؤں سیدھی کر لیتی۔ اب رات کے گپ اندھیرے میں نبی علیہ السلام کے سامنے تو کوئی ایسی روشنی نہیں تھی، چراغ بھی نہیں تھے، تو اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اندھیرے میں جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، چاہے آنکھیں بند ہوں یا آنکھیں کھلی ہوں اور باہر لائٹ بند ہو، اینڈ رزلٹ تو ایک ہی ہے۔ البتہ ایسی جگہ جہاں پہ بچھو، سانپ، اس طرح کی چیزیں آنے کا ڈر ہے، وہاں پہ آپ چراغ روشن کر کے کریں۔ اور یہ چراغ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، آپ دیکھیں یہ جو جنگلوں میں لوگ سفر کرتے ہیں نا، رات کو رکتے وقت گرمی ہو یا سردی آگ جلا لیتے تھے۔ آگ ایک ایسی ڈیٹرس والی چیز ہے کہ شیر اس کے قریب نہیں آتا، ریچ قریب نہیں آتا۔ آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں آگ ہے نا، یا آپ نے آگ کا لو روشن کیا ہوا ہے، اس کے قریب کوئی جانور نہیں آئے گا۔ اب تو خیر گوروں نے اس سے بھی اگلی چیز بنا لی ہے، انہوں نے ایسی ٹارچ بنائی ہوئی ہیں جو وہ لیزر ٹارچ ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے اتنی انٹینسیفائی کر کے لائٹ ڈالتی ہیں کہ 3 منٹ کے لیے ریچھ ہو، شیر ہو، کوئی جانور ہو، جب آپ اس کی طرف کرتے ہیں نا 3 منٹ کے لیے اس کے ریٹینا کے اوپر اتنی وہ روشنی پڑتی ہے کہ 3 منٹ انہوں نظر کوئی نہیں آتا پھر، اور 3 منٹ کافی ہوتے ہیں آپ کو غائب ہونے کے، بلکہ آپ کو ضرورت نہیں ہوئی چیخا مار کے غائب ہو جائے گا۔ ایسی انہوں نے چیز جو ہے نا وہ بنا لی ہوئی ہے۔ تو یہ بے فکر ہے، نماز آنکھیں بند کر کے ہو جاتی ہے۔ کیا چھپکلی مارنے سے نیکیاں ملتی ہیں؟ بالکل ملتی ہیں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ اہل حدیث کی مسجد ہے، وہ 12 بجے ہی زور کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 12 بجے بعض اوقات داخل بھی ہو جاتا ہے ٹائم، 11:50 تک سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہے۔ ہر پورا سال تو 12 بجے نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ 12:20 تک جاتا ہے ابتدائے زور، تو میرا خیال ہے پورا سال نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ جب 12:20 ہوتا ہوگا اس وقت 12:30 پڑھتے ہوں گے۔ ایڈی بھی لوٹنی پی ہے نا۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 82:3 میں نبیوں کے میثاق کا ذکر ہے، اس میں آپ علیہ السلام بھی شامل ہیں؟ بالکل شامل ہیں، کیوں نہیں۔ واقعہ معراج میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب بھی تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی ہے تم نے ایمان لانا ہے، تو یہ پریکٹیکلی تو ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تھی یحییٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں تو کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، یا آپ علیہ السلام کسی پیغمبر کی موجودگی میں نہیں آئے کہ وہ آپ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کرتا۔ تو اللہ نے وہ عہد پورا اس طرح کیا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج تمام انبیاء کو جمع کیا اور آپ علیہ السلام نے ان کی امامت کروائی۔ اگر قیام میں پاؤں کے انگوٹھے زمین سے اٹھ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ ہمارے امام مسجد کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اور یہ تو جاہلانہ بات ہے، تو فقہ حنفی کی کتابوں میں خود انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جاہلوں میں مشہور ہے، انگوٹھے کیا پاؤں بھی اٹھ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اٹھ جائیں تو رکھ لیں ان کو نیچے، ہاں کتنی دیر اٹھے رہیں گے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 اعضاء پہ مجھے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، 2 ہاتھ
دو گھٹنے دو پاؤں، اور نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ماتھے کا اور اشارہ ناک کی طرف، یعنی یہ پوری ہڈی، یہ ایک، یہ دو گھٹنے دو پاؤں۔ تو آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ اگر سجدے میں کھجری کے لیے ہاتھ اٹھ گیا تو سجدہ ہو جائے گا۔ پھکی ہے کہ نہیں؟ پاؤں والی حدیث تے ہی کوئی نہیں لادا تو، حدیث ایک ہی ہے بخاری مسلم میں کہ 7 اعضاء پہ مجھے میرے رب نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، 7 میں 2 گھٹنے بھی ہیں 2 ہاتھ بھی ہیں، تو ہاتھ تو کئی بار اٹھ جاتے ہیں، تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ سجدے میں ہاتھ اٹھ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ بھئی پاؤں اٹھے یا ہاتھ اٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹھا تو دوبارہ رکھ لیں، آپ عذر کے طور پہ اٹھا نا۔ تو یہ ایویں مشہور کیا انہوں نے، او جی سجا انگوٹھا جڑا ہے نا جی یہ قلعہ ہے، کہتے ہیں جی ایسا ہو جیسے کھونٹی کاٹ دی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھیں جو بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے بائیں جانب آگے کھڑا ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کیا، تو ان کا تو وہ انگوٹھا کیا پورے دونوں کے دونوں پاؤں ہل گئے، ان کی نماز تو نہیں ٹوٹی۔ پھکی ہے نا۔ پھر جب 2 ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، تیسرا ہے تو یا امام نے آگے ہونا ہے یا مقتدی کو پیچھے کرنا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایویں جعلی باتیں۔ امام کے پیچھے تیسری چوتھی رکعت میں امام فاتحہ نہیں پڑھنے دیتا، ہم کیا کریں؟ ہاں فاتحہ بھی آدھی بھی نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے جتنی پڑھ لی وہ کافی ہے، انشاءاللہ اس کو عذاب آخرت میں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جی بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ ایسے امام آنے والے ہیں جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے۔ اب اس سے بڑی بات اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو امت کی اصلاح کے لیے آنے والا جو مولویوں نے کام ڈالنا تھا، یہ مولویوں کے خلاف ہی حدیث ہے نا، یہ علماء کے فضائل بیان ہوئے ہیں نا، ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے۔ یہ کس کے فضائل بیان ہوئے ہیں؟ انہی کے نا۔ کہتے ہیں جی علماء کی فضیلت نہیں بیان کرتا ہے، سن لو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا۔ میں یورپ میں مقیم ہوں، وہاں اکثر دوست ذبیحہ کے بغیر گوشت کھا لیتے جانتے بوجھتے ہوئے۔ حرام ہے جی میرے بھائی، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اور لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، یار یہ تو چھوٹی چیز ہے، نماز نہیں لوگ پڑھ رہے۔ آج تک کوئی رشتے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جی بچہ کماتا صحیح ہو، جی بچی جو ہے وہ شریف ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں بچہ یا بچی، اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ حرام خوریاں کر رہے ہیں، اور کیا پتہ ہے سب کو۔ مولانا طارق جمیل جو حور کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں وہ کون سی حدیث کی کتاب میں؟ یہ اس کے لیے طارق جمیل صاحب سے ہی رابطہ کریں، یہ صوفیاء کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں ویسے لکھی ہوئی، ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ تو باقی حور بک کرانی ہے تو انہوں نے رابطہ کرو۔ میں نے اپنا زیور اپنی بیٹی کے لیے رکھ چھوڑا ہے جو کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، کیا مجھے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے۔ دیکھیں ایک مال پڑا ہوا ہے، اس پہ اللہ کا حق ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ پہ سپوز 20 لاکھ کا زیور پڑا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مالک تو ہوگا نا دنیا میں اس کا۔ ایک بندے کہتے ہیں جی وہ جی میرے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، میں نے اپنے بھائی سے 40 لاکھ ادھار لیا ہوا ہے، تو میں تو ہوں مقروض، تو لہٰذا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو بھئی یہ جو 40 لاکھ تم نے دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کس نے دینی ہے؟ جی بھائی دے گا، تو واپس کرنا انہوں۔ اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا میرے پاس ہے نہیں ہے، تو وہ 40 لاکھ میں اللہ کا حق پھر کس نے دینا ہے؟ پہلے ڈیسائیڈ کریں نا، دونوں میں سے ایک تو دے گا، اصولاً وہ دے گا جو اس کا مالک ہے۔ لیکن مالک کے پاس اگر اس وقت پیسے نہیں ہیں تو جب وہ قرض واپس کرے گا پھر وہ پچھلی بھی ساری زکوٰۃ نکال لے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نہ آپ کا بھائی دے رہا ہے، ایک کیڑی کہانی کرا رہے ہو۔ اور جی کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ جی زیور کو توڑوا کے دیں گے۔ یہ تو جائز ہے کہ آپ زیور کو اپنی اصلی جگہ رہنے دیں اور اس کی جتنی زکوٰۃ ہے وہ دیں، اصولاً تو اسی سونا چاندی میں سے ہی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ بس مختصر یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ 85 گرامز آف گولڈ 7.5 تولے سے زیادہ جوڑیں، سوائے ایک شرط کے کہ ہر سال آپ اس میں سے 40واں حصہ اللہ کو دے دیں، پھر آپ اربوں جوڑیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں اور پیسے جوڑتے رہیں۔ اچھا جی کب تک دیتے رہیں؟ جب تک وہ پیسہ کم ہو کے زکوٰۃ تک نہ پہنچ، زکوٰۃ کی تھریشولڈ پوائنٹ سے نیچے نہ چلا جائے،
اس وقت تک دیتے رہیں، اس کے بعد نہ دیں. تو چاہے بیٹی کے لیے رکھا ہے کسی کے لیے رکھا ہے، زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے نا. آج کے زمانے میں چلے آپ زکوٰۃ بھی دیں، 7.5 تولے سونے سے جب وہ جسٹ نیچے آ جائے پھر آپ زکوٰۃ دینا بند کر دیں. آج کے زمانے میں اگر کوئی 7.5 تولے سونا بھی کسی کو دے رہا ہے شادی کے موقع کے اوپر تو بہت بڑی چیز ہے. ہاں جو گھر میں آپ نے 2 تولے 3 تولے یا اس طرح رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ظاہر ہے، تھریش ہولڈ پوائنٹ کو نہیں پہنچا ہوا. I have a piece of kiswa غلاف کعبہ if I can use it in water for شفا. اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی الاسلام کے تبرکات تو نہیں ہیں. تبرک تو وہی ہیں جو نبی الاسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. غلاف کعبہ تو آل امیہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر کون سی شفا ہوگی؟ میں تو یہ اس مہنگے غلاف کعبہ کے بھی خلاف ہوں. غلاف کعبہ اچھی چیز ہے لیکن اس کے اوپر اتنا پیسہ لگا دینا، نبی الاسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہ دے. یہ صرف شوشے ہی ہیں. بلند آواز اور آہستہ آواز میں نماز پڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. حکمتیں میں 50 بیان کر دوں گا مولویوں کی طرح لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ حکم ہے. انیشل اس کی کوئی بھی ریزن ہو بعد میں حکم ہو جاتا ہے. جیسے انیشلی بخاری میں آیا کہ یہ رمل جو کرتے ہیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں، طواف بھی وہ جو عمرے یا حج والا ہے جس میں احرام باندھا ہو، ایک سادہ طواف ہے اس میں رمل نہیں ہوتا. عمرے والا جو طواف ہے جس میں آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، 3 آپ نے چکر اکڑ کے اور چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چل کے لگانے ہیں. اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ کافر کہتے تھے کہ مسلمان مدینے گئے ہیں اور مدینہ بیماریوں کی سرزمین ہے، تو نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے رمل کرنا ہے تاکہ پتہ چلے ہم صحت مند ہیں. لیکن وہ آج تک سنت جاری ہے. اذان انیشلی اس لیے ہوئی تھی کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے مسجد میں آ جاؤ. آج اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. یورپ امریکہ میں آپ اذان کی آواز سن کے جاتے ہیں یا گھڑی دیکھ کے؟ ایون پاکستان میں بھی ہم گھڑی دیکھ کے ہی جا رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں جگہ 1:30 بجے ہے، فلاں جگہ 1 بجے، ہم اس حساب سے جاتے ہیں. پریکٹیکلی اذان کی ضرورت باقی نہیں ہے لیکن یہ شعار اسلام ہے، اذان اب بھی جاری رہے گی. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ نمازیں جو 3 جاری نمازیں ہیں اور 2 سرن ہیں، اشارے اسلام ہے، اسی طریقے سے رہیں گے. ایون اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا مغرب کی یا عشاء کی فجر کی تو آپ جہرن پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھا کریں. اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، اکیلے بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے. آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی، کوئی نہیں ہے ساتھ تو آپ اکیلے کریں. اس میں آپ اسی طریقے سے جس طرح امام قرات بلند آواز سے کرتا ہے، تکبیرات بلند آواز سے کہتا ہے، اس طریقے سے آپ کریں. اگر امام حسین کربلا کی طرف سفر نہ کرتے تو مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. میرے بھائی یہ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے، کیونکہ جو جاہل علماء نے ہمارے اندر جو مشہور کیا ہے وہ اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا کہ آپ یہ جہالت شو کرتے. اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ بندہ پڑھو اصلی جنہیں کام پایا ہے. کربلا تو پروڈکٹ ہے اس غلط کام کی. کام تو اس دن خراب ہوا ہے نا جب حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کیا گیا. یہ کام ادھر سے بگڑا ہے. یہ نہ لکھیں کہ حضرت حسین نہ جاتے. حضرت حسین تو اس وقت گئے کہ جب پورا انتشار پھیل چکا ہوا تھا. حضرت حسین کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھے وارث رسول ہیں کہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، آپ کا بھائی صلح کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں. یہ جی ٹی وی کے اوپر میں نے 3 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. سرکار پہلی دفعہ کبھی کسی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اتنے بڑے چینل کے اوپر یہ باتیں کہی گئی ہیں. آج تک کبھی کسی شیعہ کی جرت نہیں ہوئی ہے. اور میری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کرنی. میں نے کہا مجھ سے پہلے طے کرو پیمرا کی پالیسی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا جی امیر شام کا نام آپ نے نہیں لینا. میں نے کہا نہیں لوں گا. کیا بولوں؟ بولو. انہوں نے کہا جی حاکم وقت کہہ لیں، آپ حاکم شام کہہ لیں، امیر شام نہیں کہنا، امیر معاویہ نہیں کہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیں کربلا کے اسباب آپ دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے. تو کربلا تو ایک اینڈ رزلٹ ہے. ٹھیک ہے، سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے جس دن آپ نے سیدنا علی کو خلیفہ نہیں مانا، اور وہاں سے یعنی اس شخص کو جو تینوں خلفاء کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ چلتا رہا، جب اس کی باری آئی تو رون ڈال دی. یہ ادھر سے کام خراب ہوا ہے. امام حسین کی کربلا میں شرائط کیا؟ وہ جعلی روایت ہے. یہ بھی میں نے اس میں بتایا کہ 3 شرطیں کیسے. میرے بھائی اللہ کے بندو، یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو کل کو کوئی بتائے کہ جی علی بھائی چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اگر جو ہے نا وہ فلانا مولوی اپنی مسجد علی بھائی کو جمعے کے خطبے کے لیے دے دے. ایڈی بڑی کہانی منو گے تسی؟ اللہ دے بندو،
شام غریبہ ہماری لائیو چل رہی تھی، 30,000 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے. پاکستان کی کسی مسجد کی گیدرنگ 30,000 نہیں تھی شام غریبہ میں. ایک اکیلا بندہ اپنے گھر میں بیٹھک میں کیمرے کے آگے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور 30,000 بندہ اس کی کربلا سن رہا ہے. ابھی اب ہر سال ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اب میلاد آئے گا تو میلاد کی راتوں میں بھی ہم بیٹھا کریں گے انشاءاللہ. اگر ہمارے نبی علیہ السلام مشرکین عرب کے خیموں میں ان کے حج کے دنوں میں جا کے توحید بیان کر سکتے ہیں تو ہم کیا شب عاشور اور شام غریبہ میں صحیح کربلا نہیں بیان کر سکتے؟ یہ کون سی مشابہت والا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ اب یہ دعوت پھیل رہی ہے. تو یہ تو ساری جعلی باتیں یہ فٹ ان بیٹھتی ہیں. حضرت حسین کی طبیعت ہی نہیں تھی ایسی، شرائط، یہ ساری باتیں انہوں نے گھڑی، کبھی کچھ گڑا کبھی کچھ گڑا. ان کا جب بڑا یہ ہو کہ قتل عمار کے بعد کہے کہ نہ علی لے کے آتا تو نہ یہ قتل ہوتا، تو چھوٹے تو پھر شاہی کوئی نہیں، اس تو وڈیاں کہانیاں بناون گے. ٹھیک ہے، چھاڑ دو. آپ اپنے آپ کو اہل بدعت سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سلفی کہنا کیسا ہے؟ کہہ لیں آپ، بدنام زمانہ لفظ ہے، وابی بھی اور سلفی بھی، تو اس سے کیا فرق پڑے؟ آپ نے ان سے ڈفرینشیٹ کرنا تو سلفی تو ایک ہے ہی نہیں ہے. مدخلی سلفی بھی ہیں، مقلد سلفی بھی ہیں، غیر مقلد سلفی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ناسبی سلفی بھی ہیں. تو مسئلہ تو ختم کوئی نہیں ہونا جب تک کہ آپ مسلم نہیں ہو جاتے. یار میں آپ کو ایک ایسی شناخت بتاتا ہوں جو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا. مسلم کے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے نا، تو بریلوی تو اپنے آپ کو مسلم نہیں نا کہہ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں سنی حنفی بریلوی. تو آپ سلفی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلم کہیں. دیوبندی تو اپنے آپ کو حنفی دیوبندی کہہ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت. بریلوی لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت، اور دیوبندی لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت. بریلوی کہتے ہیں وال پہ ہے. سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ افضل ہیں، آؤٹ آف کوسچن ہے یہ بات. کیا ابارشن اور آئی وی ایف کروانا جائز ہے؟ جی ڈاکٹر آپ کو جو پرہیزگار ہے وہ بتائے. اگر واقعی اگر کسی عورت کی لائف کو خطرہ ہے اور وہ زندگی موت کی کشمکش ہے تب. باقی میڈیکل سے متعلق 10 کوسچنز وہ آپ دیکھ لیں، میں نے باقی چیزیں بھی اس سے ریلیٹڈ ساری بیان کی ہوئی ہیں، یہ بار بار میں نے ڈسکس نہیں کرنا ان کو. جہر نمازوں میں امام قرات تو اونچی کرتا ہے لیکن اعوذ باللہ اور بسم اللہ اونچی کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ یہ سنت یہی ہے. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بخاری مسلم بلکہ دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آہستہ پڑھتے تھے. کبھی کبھار آپ نے اونچی بھی پڑھی ہے لیکن عمومی عمل آہستہ ہی ہے. یہ سنت ہے جی، یہ اس کی ریزن ہے. آپ کا کوئی طالب علم جو مر چکا ہو اور بعد میں قبر سے صحیح سلامت دریافت ہو، اگر نہیں ہے تو آپ کے حق پہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہاں جی، اگر تو آپ لکھنے والے بریلوی ہیں تو میں دیوبندیوں کا کوئی نکال دیتا ہوں، اگر دیوبندی ہیں تو میں کوئی بریلویوں کا نکال دیتا ہوں، اور اگر لکھنے والا کوئی اہل حدیث ہے تو ان کا نکالتا ہوں، اور اگر کوئی اہل حدیث نہیں تو اہل حدیثوں کا نکال دیتا، تو آپ مان لیں گے؟ کہیں گے نہیں، دلیل تو قرآن و سنت ہے. جی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہمارا تو صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی لاشیں ضروری ہو کے سلامت ہوں. یہ پچھلے دنوں جو عامر لیاقت کا جو ہوا تھا اس میں نے بتایا تھا، یہ کہاں سے دلیل ہو گئی یار؟ حضرت حمزہ کی لاش قبر میں جانے سے پہلے ہی اس کا مسئلہ ہو گیا ہے. قبر میں تو چھوڑ دیں، قبر سے باہر نہیں ہو گیا مسئلہ، وفات کے بعد ہوا ہے نا، لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی نا. یہ کون سی بات ہے؟ ہو بھی سکتی ہے. وہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، وہ ماشاءاللہ ایک دن میں 1 ملین کراس کر گئی تھی. بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا، میت کو قبر سے نکالنا اور مردے کے پوسٹ مارٹم کا مسئلہ. اس میں نے بتایا کہ یہ صرف پروٹوکول انبیاء کا ہے، انبیاء کے علاوہ اللہ کی مرضی کسی کو دے کسی کو نہ دے، یہ دلیل نہیں ہے کسی کے نیک ہونے کی یا بد ہونے کی. جناب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور میرا کام آڈٹ کرنا ہے سودی نظام کے ساتھ معاملہ. اس میں آپ سود کے اندر انوالو نہیں میرے بھائی. آڈیٹر کی جاب بالکل درست ہے، وہ لوگوں کو سود لینے یا دینے پہ ابھار نہیں ہوتا. باقی وہ سود تو اس کا ایک پورشن ہوتا ہے نا، باقی تو آپ پورا آڈٹ اس کمپنی کا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فرقوں میں نہ پڑھو، اور سنن ابی داؤد میں فرمایا گیا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. ایک فرقہ نہیں لکھا ہوا ہے سرکار،
ایک گروہ جنت میں جائے گا، فرقے 72 جہنم میں جائیں گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ فرقہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ کیا فرقہ تھے؟ نہیں، وہ اصل تھے۔ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو، فرقے وہ ہیں جو بعد میں بنے، اس لیے کہا گیا طائفہ منصورہ، ایک کامیاب گروہ۔ فرقے کا مطلب ہی الگ ہونے والا ہے، تو الگ ہونے والا تو فرقہ ہے۔ تو رسول اللہ اور صحابہ کس سے الگ ہوئے میں؟ یعنی درخت سے جو پتا ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے نا۔ درخت یہ تو نہیں کہ پتا کہ تو فرقہ ہے، ہاں تو اتھے آتے میں اتھے، ہاں تو چبارے سے چل پڑی تھے میں منارے سے چل پڑی، خدا آدم آ جائے یار۔ تو یہ فرقہ، اور یہ جو ہے نا کہ قرآن میں آیا فرقوں میں مت بٹو، یہ حکم ہے، اور فرقے بن جائیں گے یہ غیبی خبر ہے۔ جیسے مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی، جی اتنا چست ہوگا یا باریک۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ننگا لباس پہناؤ، یہ ہے مطلب اس کا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ غلط کام ہوگا، ادھر بھی بتایا جا رہا ہے کہ فرقے بن جائیں گے، نہیں بننا آپ نے اس کا حصہ، سمجھ آئی؟ اور آپ نے بات وہ ماننی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ادھر بھی آپ نے پردہ کرنا ہے، عورتیں ہو جائیں گی ایسی، آپ کی عورتیں ایسی نہ بنے، یہ غیبی خبر دی جا رہی ہے۔ دیکھو مولویوں نے کتنے عرصے تو مصیبت بنائی تھی، ان کا آپ دماغ کا لیول دیکھیں کہ ان کو اس حدیث سے یہ سمجھ آئیے کہ فرقہ ہونا چاہیے، پھر کہتے نہیں علماء دا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کو یہی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کس لیے بات ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی تھیم کیا ہے، اس کو بالکل اس کے الٹ پیش کر دیا۔ علماء سے دلیل مانگے تو وہ کہتے ہیں کہ اب سنی دلیل مانگتا ہے، اور حضرت ابوبکر کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے بغیر دلیل کے آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جی ہم بھی حضرت ابوبکر کے طریقے پہ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ، آپ حافظہ اللہ، آپ آیت اللہ، آپ مدہ ذلہ، آپ دامت برکاتم عالیہ، آپ نو تو نہیں، آپ اپا نہ مندے، پھر آپ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں، علماء سے دلیل پوچھیں گے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے۔ عزتیں اویل کرو تم اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں مکے مدینے کے نام پہ سوار کر کے دیوبند اور بریلوی میں پھینک دو۔ کیا آپ ابو سفیان اور امیر معاویہ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں مسلمان سمجھتے؟ جی بالکل مسلمان ہے، اس میں کوئی شک۔ میرے کچھ ساتھیوں نے مجھے یہ پوچھنے کے لیے کہا، میرے بھائی آپ کے ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں، آپ کو بھی نہیں پتا، میں نے تو بہت پہلے اس پہ ویڈیو، ایک میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، حسد کرنے والا مفتی، اس نے 4 سال پہلے میرے اوپر الزام لگایا کہ اسے غم ہے کہ ابو سفیان اور امیر معاویہ کیوں اسلام لے آئے، اینا وہ بھی بنیا کہ مسلمان بندہ ہے انہوں نے، تو میں وہ تب یہ صاف کی تھی۔ میرے بھائی اگر ہم مسلمان نہ سمجھ رہے ہو تو رضی اللہ عنہ کہیں، میں نے کبھی ابو جہل کو رضی اللہ عنہ کہا ہے؟ ہاں کبھی علماء دیوبند کو میں نے رضی اللہ عنہ کہا ہے؟ ہاں کئی دفعہ کہا ہے یار، وہ المحنت کی عبارت پڑھتے ہوئے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، بقول ان کے۔ احترام والے کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے اگر پانی نہ ملے تو کپڑوں کو کیسے پاک کیے؟ جب خشک ہو جائیں تو اس کو آپ کھرچ دیں تو وہ پاک ہو جائیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ یعنی اس کی وہ جو سختی ہے نا، اس کو آپ انگوٹھے سے یوں کھرچ کے وہ نرمی آ جائے، باقی وہ جو داغ لگا ہوا ہے نا اس کے اوپر، اس داغ سے وہ ناپاک نہیں ہوں گے، وہ اوپر سے اگر اتر گئی تو وہ کافی ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ہجرت کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ کدھر جا رہے ہیں ہجرت کر کے؟ ہمیں بھی ذرا وہ جگہ بتا دیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھنا چاہیے تھا، اس کے بعد میں پتے باندھا کروں گا، میں یہ سوٹ بھی نہیں، میں کسی جنگل میں بیٹھوں گا۔ دیکھنا زیادہ دور ہجرت نہ کر جانا، ہاں یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، اس میں پیپر دیں گے تو پاس ہوں گے، اس سے باہر نکل گئے تو فیل ہیں۔ ہاں بیوی بچے ماں باپ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، ان کو چھوڑ کے تو نہیں آپ جا سکتے۔ فری میسن اور ایلومنیٹیز کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ سب کو پتا ہے جی میرے بھائی، یہ دجالی گروپ تیار ہو، وہ ہونے دیں جی، بے شمار ہوں گے۔ یہ جو کام ہے نا، اس کے اندر امت کو الجھایا ہوا ہے بعض وائزین نے۔ اللہ کے بندو، ان چیزوں میں الجھا کے نہ آپ نے یہ پالیسیز کو دیکھنا ہے، یہ گورنمنٹ لیول کے کام ہے، ہمارے بڑوں کے دیکھنے کے کام ہے، ان کی پالیسیز کو کاؤنٹر کیا۔ آپ یہ علم حاصل بھی کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نیٹ کے اوپر سب کچھ اویلیبل ہے۔ اصل چیز ہے کہ آپ کیا دین کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اور جی کافر چالاں چل رہے ہیں جی، یہ بڑی انہوں دی چال ہے جی، تو کافروں نے چالیں ہی چلنی ہے نا،
ہے؟ چال تو وہ کر رہا ہے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. وہ یہودی یا عیسائی کا پادری چال نہیں اسلام کے خلاف چل رہا جو کہہ رہا ہے قرآن جو ہے وہ فیبریکیٹڈ کتاب ہے، نعوذ باللہ. وہ چھوٹی چال ہے. بڑی چال یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں جی، ہوں پتہ لگے ایلومناٹی کون کیڑے نے اور فری میسن کیڑے نے. ہاں، پاکستان کی ہر مسجد میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی، آئے ہو نا داڑ تھلے، ہوں لاؤ نا انہوں. انبیاء پر بنائی گئی فلمیں دیکھنا کیسا ہے؟ ان میں کئی غیر اسلامی چیزیں بھی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ ہم نے یہ بات کی تھی، اس پہ میری ویڈیو آ چکی ہے. ابھی یہ جو آخری مجلس اپلوڈ ہوئی ہے 42 نمبر، اس کے سٹارٹ میں پہلا سوال بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جو دوسری فلمیں دیکھتے ہیں انفارمیشن کے طور پہ یہ دیکھیں تو یہ بہت انفارمیٹیو ہے اور عقائد کی اصلاح بھی ہوتی ہے. باقی جو عام جو پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں ان کو ہم کب کہہ رہے ہیں وہ ضرور دیکھیں. علی بھائی میرا نام پرویز ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول تھا. جی وہ تھا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا میرے بھائی؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 2 نام اللہ کو محبوب ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس امت کے 2 بدبخت ترین انسان جو ہیں وہ انہی ناموں کے ہیں، عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کا دشمن اور عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا قاتل. ان کر لو گل. حضور کہہ رہے ہیں بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن، اور پریکٹیکلی نبی الاسلام کا سب سے بڑا دشمن عبداللہ اور مولا علی کا قاتل عبد الرحمن. اون کر لو، نام اس کے پہ ہے کچھ بھی نہیں. نام کا اگر مطلب غلط ہو نا، کفریہ ہو، شرکیہ ہو، ٹھیک ہے پھر ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ان ناموں سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ آج کل لوگ بینک سٹیٹمنٹ کے لیے 3 سے 4% ٹوٹل رقم کا وصول کرتے ہیں. اور یار یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو آپ کے سامنے ہی ہے، جو چیز دھوکہ ہے وہ تو دھوکہ ہے. جماعت کے دوران مقتدی اگر دیر سے شامل ہو تو نماز مثال کو تیسری رکعت میں رفع یدین کرنا. اس کا اصول یہی ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے نا اتنی دیر امام کے رفع الیدین کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تو آپ نہیں بیٹھتے، لیکن جب امام دوسری رکعت میں ہے اور آپ شامل ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کی پہلی رکعت ہے، لیکن آپ امام کی وجہ سے پہلی رکعت میں ساتھ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ پھر جب آپ امام کھڑا ہوگا، امام کی تیسری ہوگی، آپ کی دوسری ہوگی. تیسری رکعت تو بغیر رفع الیدین کے شروع نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کی وہ دوسری ہے، دوسری بغیر رفع الیدین کے سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن آپ امام کے ساتھ کریں گے. ہاں جب آپ جماعت سے نکل جائیں پھر جو آپ کی ترتیب ہے اس حساب سے کریں. The damage has been done, but what next? میرے بھائی ڈیمیج تو یہ ہوا ہے فرقوں کو کہ وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، آپ کس زون میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے جو جتنے 1 سال کے اندر لوگ کتاب و سنت کے منہج میں آتے ہیں نا، ان کی مائیں ایک دن میں اتنے اور پیدا کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو واٹ نیکسٹ یہ ہے کہ یہ جو ہوئے ہیں نا، جو نئے آ رہے ہیں نا، ان کی تربیت کریں. اتنا بڑا کام ہے کرنے والا. اگر کوئی شخص قضائے عمری نماز ادا کرنا چاہے تو کیا سفر میں 4 رکعت قضائے عمری کو نماز قصر کر سکتا ہے؟ قضائے عمری تو ہے ہی ایسے جعلی چیز ہے. قضا نماز آپ پڑھیں گے، قضائے عمری کا طریقہ دیکھیں. توبہ کے بعد جو بعد میں جو نمازیں قضا ہو رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ بالغ ہونے سے لے کے ابھی تک پوری کرنی ساری گنتی. یہ تو ایک انہوں نے خود سے ایک اجتہاد کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کی نماز جب آپ سفر سے گھر واپس آ گئے اور سفر کے دوران بھی کوئی نماز قضا ہوئی ہے نا، تو فیسلٹی سفر کے دوران کے لیے تھی نا، گھر آ کے آپ پوری پڑھیں. اور ہم نے جو آپ کو بتایا اس میں تو نماز قضا ہی نہیں ہوتی. نماز کیسے قضا ہوگی؟ زور کا وقت 12 سے لے کے 7 بجے تک گرمیوں میں، عشاء کا وقت 7 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک آلموسٹ نماز جمع کریں، کوئی مسئلہ نہیں. میرے بھائی محمد طلال حیدر کی وجہ سے آپ کا تعارف ہوا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے الحمدللہ فرقہ واریت ختم. وہ آپ کو 6 سال سے سن رہا ہے لیکن وہ خود معذور ہے، اکیڈمی آ نہیں سکتا. میرے بھائی یہاں تو بہت معذور لوگ آئے ہیں، چلنے پھرنے سے بھی وہ قاصر تھے. آپ ان کو گاڑی میں سواری میں لے آئیں یہاں پہ، انشاءاللہ سیڑھیاں چڑھا کے اوپر لے آئیں گے. ہمارے بھائی انشاءاللہ آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جی کیا ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر جنسی ادویات سیل کرنا جائز ہے؟ اگر یہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے
پھر آپ کو کوئی جائز دوائی بھی سیل کرنا ناجائز ہے. اگر گورنمنٹ کہتی ہے پرسکرپشن کے بغیر نہیں دینا تو آپ نے نہیں دینا, یہ رولز نہیں توڑنے. میرے دوست کے ڈائلسس ہوتے ہیں, برائے مہربانی اس کے لیے دعا کر دیں, وہ اینڈ پہ سب کے لیے ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. حضرت علی کی ناف کے نیچے والی روایت صحیح ہے اور آپ اسے ضعیف کہتے ہیں. اور صحیح کہاں سے میرے بھائی؟ ضعیف ہے, بالکل ضعیف ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن ابی داؤد کے اندر کامنٹس امام ابو داؤد کے ہوئے ہیں. علی بھائی آپ کے ایک لیکچر میں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز کرا دیا, نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. تو پیشاب تو نجس ہوتا ہے, تو وہ نجس سے بچنے کے لیے ہے نا. نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے جو پیشاب کیا ہے وہ تو بخاری مسلم میں ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے, چاہے کھڑے ہو کے ہو چاہے بیٹھ کے ہو, مرد کے لیے. اگر آپ بیٹھ کے ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں جہاں پہ ایسے پتھر ہیں کہ چھینٹے آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کھڑے ہو کر اونچی جگہ سے نیچے پیشاب کریں. تو اصل مقصد چھینٹوں سے بچنا ہے, یہ سمجھ لیں آپ. مٹی پہ بھی ہوتا تھا تو چھڑی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی, پہلے مٹی کو نرم کیا جاتا تھا. سخت مٹی پہ بھی جب چھینٹے پڑیں گے تو اڑیں گے. تو آپ مقصد کو سمجھیں, اور یہ سب مانتے ہیں, یہ کوئی میں نے نہیں کہا, یہ تو امام ترمذی نے پہلا ایک باب باندھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت. وہ کس وجہ سے تھی؟ چھینٹے اڑنے کی وجہ سے. اگلا باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا. تو یہ مردوں کے لیے تو بہت بڑی ایک آسانی ہے. بعض اوقات تو آپ جو پینٹ شرٹ میں ہیں اور جو کھڑے ہونے کی پیشاب کی جگہ آپ کے بڑے ہوٹلوں میں بنی ہوئی ہیں, وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ بڑے آسانی سے پیشاب سے فارغ ہو سکتے ہیں. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے تفصیلی بتایا. ٹیل دا لمٹ آف آرگومنٹ ود another person. آرگومنٹ کی لمٹ یہی ہے کہ آپ نے اس کو سچائی بتا دی, بس یہ آپ کا کام ہے. اگر اس کا کوئی کاؤنٹر کوشچن ہے آپ اس کو ایڈریس کریں. اس کے بعد بھی وہ بال کی کھال اتارا ہے تو قرآن نے پھر کہا اب آپ نے آگے نہیں جانا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے حق گھوٹ کے اس کے اندر داخل کرنا ہے, نہیں. وما علینا الا البلاغ, بس. اگر انبیاء کا یہ منصب ہے, میں اور آپ شاہی کوئی نہیں. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. علی بھائی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف والی آیت کون سے ولیوں کے لیے نازل ہوئی ہے؟ مسلمان تو سارے ولی ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے, آخرت پہ ایمان لائے اور رسول اللہ کے طریقے پہ چلیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو ہے نا, نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم. اس سے مراد آخرت کا خوف اور غم ہے. اگر دنیا کا مراد لینا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کو غم پہنچے گا نہیں. کیا رسول اللہ کو غم نہیں پہنچے ہوئے؟ صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو کوئی ولی ہوگا اس کے سامنے آپ کوئی بم پھوڑے تو وہ ایسے نہیں کرے گا. یہ کوئی مطلب نہیں, یہ نیچرل ہے. یہ کسی کے سامنے بھی آپ کریں گے تو وہ کرے گا. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کوشش کرنی. اللہ کے نبی نے اپنے باڈی گارڈ رکھے تھے, وہ تو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کی خاص حفاظت کرے گا لوگوں سے, تو پھر نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ رکھنا چھوڑ دیے. حضرت ختیجہ کا جنازہ نہیں ہوا تھا کیونکہ جنازے کا حکم تو بعد میں آیا. پتہ نہیں, مجھے اس کی کوئی تفصیلات نہیں پتہ کہ حکم بعد میں آیا. اس وقت کیا کوئی دین ابراہیمی کے مطابق کوئی طریقہ چل رہا تھا, نہیں چل رہا تھا, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. جنازہ حق ہے فوت شدہ بندے کا زندہ لوگوں کے اوپر. فوت شدہ کو جنازہ, آج بھی کسی کا جنازہ نہ ہو وہ تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. گناہ گار وہ ہوں گے جو نہیں پڑھ رہے. تو کسی کا جنازہ اگر نہیں ہوا تو اس کی ٹینشن نہ لیں. سمجھ آئی؟ حضرت ختیجہ کا اگر نہیں ہوا جنازہ تو یہ کوئی ٹینشن کی بات ان کے لیے تو نہیں ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی افضل ہے, زندہ بھی ہے اور آسمانوں پہ بلند بھی ہے. جبکہ میرا خیال ہے ان جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے نبی علیہ السلام نے تو اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے سے منع کیا ہے. ان کو کہ یار تم حضرت عیسیٰ کو افضل مان لو, رسول اللہ کا انکار نہ کرو, ٹھیک ہے. اصل چیز ہے کہ ایمان لانا ہے پیغمبروں کے اوپر, اور ہم نے ایمان لانے میں ان میں فرق نہیں کرنا. مرتبے کے اللہ نے فرق رکھے میں. حضرت عیسیٰ سے بھی افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ خود دین ابراہیمی پہ تھے. اگر تم ابراہیم کو بھی حضرت عیسیٰ سے افضل نہیں مان رہے تو ہمارے نبی کو تم نے کہاں سے افضل ماننا ہے؟ لہٰذا اس جھگڑے میں ابھی نہ پڑھو. فی الوقت جیزس کرائسٹ کا ٹرو فالوور اور جیزس کرائسٹ کی ٹرو تعلیمات دنیا میں جس شخص نے پھیلائی ہیں وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. جیزس کرائسٹ کا نام دنیا میں جس شخص نے روشن کیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میری والدہ اکثر پریشان رہتی ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. دیکھیں نہیں، ماؤں کا تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ پریشان ہی رہیں گی مرتے دم تک اپنی اولاد کے لیے. ایک نیچرل اللہ نے رشتہ بنایا ہے. اصل میں جو لوگ آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتے وہ دنیا کی چیزوں کی بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں. اس کے لیے آخرت اورینٹڈ ہونا، ان کی پھر آپ کاؤنسلنگ کرتے رہے نا، ان کو مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، آخرت کے عذابات اور ان چیزوں میں ڈال دیں تو دنیا کا غم ویسے ہی بھول جائیں گی انشاءاللہ. ہاؤ ٹو کاؤنٹر ود نیگیٹو تھاٹس. ایک ہی طریقہ ہے، اچھی صحبت کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. فارغ بندہ مارا جائے گا اور بری صحبت والا مارا جائے گا. اور آج کل اچھی صحبت کوئی مشکل نہیں ہے. یوٹیوب سے بہتر کون سی اچھی صحبت ہو سکتی ہے؟ اتنا نالج ہے کہ آپ کو ہزاروں سال کی زندگی بھی مل جائے نا، ایک فیلڈ کا نالج کور نہیں ہوتا. اور یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ مولویوں کے بیان ہی لگا کے بیٹھے رہیں، نہیں. نیشنل جیوگرافی کی ڈسکوریز چینل کی ڈاکومنٹریز دیکھیں، ایسٹرونومی سے متعلق دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ بھی سارا ثواب کا کام ہے. لوگ پوچھ رہے ہوں گے جائز ہے، میں کہتا ہوں تو ثواب ہے. یہ ساری کائنات اللہ کا فعل ہے. قرآن اللہ کا قول ہے تو 1000 آیات فزیکل فینومینا آف نیچر پہ ہیں جو اللہ کا فعل ہے. ہمیں تو ہر چیز کو دیکھ کے ہم خدا کی طرف ہی جاتے ہیں الحمدللہ. اب یہ جیمز ٹیلیسکوپ جو انہوں نے چھوڑی ہے اور جو نقشے وہاں سے بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے. ہاں اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے وہ ٹیلیسکوپ چھوڑی. ہاں اس سے پہلے بغداد شریف والوں نے وہ ہبل ٹیلیسکوپ چھوڑی تھی، آپ کو پتا ہے اتنی بڑی. ہاں اب ان بزرگوں کی اتنی خدمات نہ ہوتی تو ہم تک یہ چیزیں پہنچتی. تو آئے ہو نا داڑھ تھلے. جو لوگ دنیا کی پریشانیوں سے اتنے ناامید ہو چکے ہیں کہ شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ بیان کر دیں کہ وہ کیسے جذبات پر زبان. بھائی وہ آخرت کی طرف دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں صبر نصیب ہوگا. دنیا میں یہ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ ہر بندہ سکھی ہے؟ مجھے کوئی بندہ بتائیں جو دنیا میں سکھی ہو. آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا، یہ تو اس سے پوچھے نا کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. ہر بندے کا ٹیسٹ اللہ نے ڈیفرنٹ رکھا ہے اور ٹیسٹ مسٹ ہے. اگر ٹیسٹ سے کوئی آزاد ہوتا تو پیغمبر ہوتے ہیں نا. تو پیغمبروں پہ تو سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں انبیاء پر آتی ہیں اور اس کے بعد ان پر جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے پیارے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد سب سے پیارے ہوتے ہیں. کیا حسین ابن علی جیسی تکلیف کسی پہ آئی ہیں؟ ہاں تو بس انہیں یاد کر لیا کرے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے اللہ نے آزمانا ہے ہر بندے کو. ہاں آزمائش ڈیفرنٹ ہوگی. مسلم شریف میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو، اللہ کی نعمتوں پہ تمہیں قناعت نصیب ہو جائے گی. نچلے سے مراد ہے جو زیادہ تکلیف میں ہیں انہیں دیکھ لو. دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے سے زیادہ دنیا میں کوئی تکلیف میں نہیں ہے؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ، درد، اندیشہ، صدمہ، حتیٰ کہ پاؤں میں جو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آخرت اورینٹڈ ہو. بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے کسی بندے سے آنکھ لے لوں تو اس کی جزا پھر جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ایک حدیث بخاری کی ہے کہ اگر میں کسی انسان سے اس کی پسندیدہ چیز لیتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی، تو اس کی جزا پھر جنت ہے. اب یہ ساری چیزیں ذرا اگر دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سے ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں. اکارڈنگ ٹو اسلام اف you are not able to marry due to financial or other reason, you have to do fasting. But as a 20-year-old boy, knowing that I have no chance till 26. او یار 27 سال میں تو میری شادی ہوئی ہے یار. وہ بھی میرے کالا نے زبردستی کرائی ہے. شکر ہے اچھے ویلے ہو گئی ہے. ہوں تو میں جڑے کام وچ پیا تو شاید ایک بھی نہ کر سکتا. اپنا پیشن اور بنائے میرے بھائی، ان چیزوں سے باہر نکلے. لگ جائے گا پتہ ایک بار ویاہ ہو جائے تو تسی رونا ہے. اور آج کے اس ماڈرن دور میں جب خرچوں کی جو صورتحال ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، اور کمارے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو ایک تکلیف کا سمندر ہے وہ ابھی تھما ہوا ہے.
تعویذ لے کر گلے یا بازو میں باندھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بدعت ہے جی. تعویذات پہ میری ویڈیوز کئی ایک ریکارڈنگ ہے اس کی موجود ہے. مسئلہ 109 بھی ہے. پچھلے دنوں بھی وہ حروف ابجد پہ بھی میری ویڈیو آئی تھی. کوئی نہیں میرے بھائی, تعویذات وہی ہیں جو آپ نے سنت اذکار کرنے ہیں بس. حنفی اور اہل حدیث کی اقامت میں فرق کیوں ہے؟ اچھا میں نے کہا وہ پوچھ رہے ہیں کہ حنفی اور اہل حدیث میں فرق کیا ہے, تو میں نے بتانا تھا وہ جو سیالکوٹ کے ایک مولانا نے کہا تھا نا, جس کتے کے کان ہو نا ہاں وہ وابی دیوبندی ہوتا ہے, جیسے کٹے ہو وہ وابی اہل حدیث ہوتا ہے. ہاں تو اقامت میں فرق, اہل حدیث کی اقامت بالکل ٹھیک ہے جی. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اذان کے کلمات ڈبل اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرماتے تھے. ڈبل اقامت بھی ثابت ہے اذان ترجیح کے لیے, جس میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ کہا جاتا ہے. اس کی اقامت حنفیوں والی ہوگی, ابو داؤد میں موجود ہے. حنفی اذان ادھر سے لیتے ہیں, اقامت وہاں سے اٹھاتے ہیں. آپ سعودیہ میں بھی حرمین میں دیکھ لیں اقامت اکیری ہوتی ہے. یہ فرق اللہ نے رکھا ہوا ہے. اہل حدیث کی اقامت درست ہے. علی بھائی استنجا کا طریقہ, میں نے میرے بھائی وسوسوں کا شکار ہوگی فہم کہ آپ استنجا کا طریقہ, قطروں کی بیماری, آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں, ایک ایک چیز میں نے کھول کے بیان کی ہوئی ہے. باقی رہ کے وسوسے پچھلے دنوں سیدہ عائشہ پر جو غسل کرنے کا الزام, اس میں نے جو پاکی پلیتی کے مسائل جتنے کھول کے بیان کیے ہیں کہ یہ جو حنفیوں نے آپ کو جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے اتنا نہیں ہے, وہم کرنے کی ضرورت نہیں. اگر امام کے لیے آپ کے دل میں علمی اختلاف ہو تو نماز ہو جائے گی. کیوں نہیں ہوگی یار, خارجیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں عبداللہ بن عمر نے, اس سے بڑا کون سا علمی اختلاف ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, علمی اختلاف کیا, جانی دشمن مان گئے ہوئے تھے. نماز پڑھتے وقت زیادہ تر خیال آتے ہیں کہ وہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں. اس کا وہ سے مراد کوئی اور ہے یا خود وہ؟ بس نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں اور اس کے بعد کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہی قبول ہے. اللہ کے ساتھ جو آپ گمان رکھیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا. زیادہ وہم نہیں کرنا, لیکن طریقہ ضرور سیکھنا ہے. لوگوں سے کم ملنا اور ترک کے دنیا میں کیا فرق ہے؟ کم ملنا تو بہت بڑی عافیت ہے جی. ترک دنیا یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ جائیں, میاں بیوی بچے ماں باپ, ان کو چھوڑ کے, اس کو ترک دنیا کہا گیا ہے. یہ منع ہے اسلام کے اندر. کام ملنا تو بہت عافیت ہے, کام ملنے میں ہی عافیت ہے. اہل تشیع حضرات سعد بن عبادہ اور عثمان بن حنیف کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں خلفائے راشدین نے قتل کروایا. جھوٹ بولتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. اگر ایک کم علم آدمی کسی مفتی سے فتویٰ لے اور فتویٰ غلط ہو تو کیا بروز حشر یہ فتویٰ بطور صفائی قبول ہوگا؟ ایک مفتی سے کیوں فتویٰ لیتا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بچہ داخل کرانا ہو 5 بندوں سے مشورہ کرتا ہے, مفتی سے نہیں کرتا. اس میں دین کے مسئلے میں اپنے مفتی سے پوچھتا ہے, اس کے مخالف سے. دنیا میں آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک بندے سے مسئلہ پوچھ کے آگے چل پڑیں گے؟ نہیں, مخالف سے بھی پوچھیں اور پھر کمپیریزن کریں. دنیا میں آپ کو اللہ نے اپنے کاموں کے لیے بھیجا ہے, ان کاموں کے لیے بھیجا ہے کہ آپ نے جناب جس کے پیچھے لگے ہوئے ادھر ہی لگے رہیں گے. کیا میمز بنانا جائز ہے؟ میمز بنانا جائز تب ہے جب آپ ان میمز کے اندر کوئی گانے نہ استعمال کریں بےہودہ قسم کے, اور کسی کو بدنام اس طرح نہ کریں کہ اس نے وہ بات نہیں کی اور آپ اس کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں, وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا. اس طرح کی میمز نہ ہو. باقی جو بزرگوں کے واقعات ہیں وہ تو گج وج کے بیان کرتے ہیں, تو آپ بھی گج وج کے مذاق اڑائیں ان کا, وہ تو آپ کا رائٹ ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے دین کے ساتھ. ہماری جتنی بھی میمز بنی ہوئی ہیں اصلاحی ہیں, یہ بھی ایک ذریعہ دعوت پہنچانے کا. بہرحال وہ بےہودہ لطیفے وغیرہ وہ والی میمز نہ ہو. کئی لوگ جو ہیں وہ میمز کی وجہ سے ہی الحمدللہ کتاب و سنت کے منہج تک پہنچ گئے. انسان کی عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں, تو پھر انسان کا کتنا اختیار ہے؟ نہیں, انسان کا اختیار یہ ہے نا کہ وہ ذلت والے کام تو نہ کرے. اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اللہ نے کچھ رولز بتائے ہوئے ہیں. بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اللہ نے یہ کہا کہ گٹر کا پانی پینا شروع کر دو اور ہیپیٹائٹس نہیں ہوگا انشاءاللہ. کو بات کرے, اللہ نے کچھ قانون بنایا ہے. سردیوں میں ننگے پاؤں آپ فرش پہ پھریں گے تو ٹھنڈ لگے گی میرے بھائی. موٹر بائک پہ 100 کی سپیڈ پہ آپ سردیوں میں ہیلمٹ بھی نہیں پہنیں گے اور آپ کے ناک میں آواز آ رہی ہے تو وہ اپنا کام نہیں ڈالے گی. نیچرل ہے. جس طرح پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, کبھی ہوا ہے کہ آپ پانی پیے اور پیاس نہ بجھ رہی ہو؟ بجھ جاتی ہے نا. کھانا کھا لیں تو سکون ہو جاتا ہے. اس طرح بیماریاں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس کے باوجود کوئی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اس طرح ذلت اور عزت والا معاملہ بھی ہے,
تو آپ اپنی ایفرٹ پٹ کریں. ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ ذلت سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے عزت ہو. اب میرے بارے میں مولوی تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ذلیل ہو گیا ہوا ہے, سارے مولوی اس کے خلاف بول رہے ہیں, اس کے خلاف یہ کر رہے ہیں, پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں. یہ تو مجھ سے پوچھے نا کہ میں کتنا مزہ لے رہا ہوں اس کا, کہ بالکل صحیح ٹارگٹ کے اوپر ہماری بات لگ رہی ہے, کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں وہ مجرمین جنہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا, اور ان کی جو چیخیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, اور اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی آج کل لوگ ایک مولوی کا نام لکھا ہے اس کو سنتے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں. اور کوئی نہیں یار, اللہ کے بندے, کیا اوقات ہے اس بندے کی, آپ جس بندے کا نام لکھ رہے ہیں وہ تو اپنے بڑے علماء شیعہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں, خود کیا وہ 4-5 مطلب 100 یا 4-5 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں میرے ذریعے سے نہ کروائیں. ہم اصولی بات کرتے ہیں. اگر کپڑوں پر خون وغیرہ کے دھبے پڑ جائیں تو صورت میں نماز ہو جائے گی جی. خون جو ہے نا, جو حیض کا خون ہے وہ ناپاک ہے, باقی جو جسم کا باقی خون ہے وہ پاک ہے, تھوک بھی پاک ہے, پسینہ بھی پاک ہے. پاک سے مراد ہے ناپاک نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ کھا لو, تھوک پاک ہے, کوئی تھوک پھینک کے اسے چاٹتا تو نہیں ہے نا. ہاں خون کھانا بھی حرام ہے, وہ تو قرآن میں آ گیا بہتا و لہو ناپاک ہے کھانے کے اعتبار سے. اولاد کا والدین کی حیات میں جداد کا مطالبہ کرنا, جداد کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں, ان کی مرضی دے نہ دے, وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کرٹسی میں تھوڑی ہیلپ کر لیں تو وہ ان کی مرضی ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی, یہ حدیث پوری پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے. اللہ نبی وارث, یہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں, یہ حدیث بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. پھر نبی اسلام نے فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, واللہ یعطی انا قاسم, یعنی دین اللہ دیتا ہے, میں تو صرف تقسیم کر رہا ہوں. اس میں رزق تقسیم کرنا, اور جو اعلیٰ حضرت نے پوری وہ ایک نعت لکھ دی, رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے ہیں. رزق کا تو ذکر ہی نہیں ہے, اس میں اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا اور اللہ دین سکھاتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. جانوروں کی کوئی زبان نہیں ہوتی, سائنس کے مطابق سلیمان علیہ السلام کیسے سمجھ گئے؟ کس سائنس نے کہا جانوروں کی زبان نہیں ہوتی ہے؟ ان کی اپنی کمیونیکیشن ہے, سارے کا سارا پورا نظام چل رہا ہے, کوئی سائنس نے ایسی بات نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ کمپیٹنسی دی تھی, وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزہ دے سکتا ہے. زبان ہے ان کی, کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے بندو, جانور جو آپ نے پالے ہوئے ہیں وہ آپ کی زبان سمجھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ اشاروں سے یا کسی بھی وجہ سے. تو یہ آپ نہ کہیں کہ زبان نہیں, زبانیں ہیں ان کی. مستدرک حاکم میں اکثر حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ اس کی سند ٹھیک ہے, لیکن امام بخاری مسلم نے اسے نقل نہیں کیا. ہاں وہ اس لیے کہ حاکم مستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں, مستدرک چھوٹی ہوئی حدیث ہے, تو انہوں نے ہر حدیث کے ساتھ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کا نام ہے المستدرک للحاکم علی الصحیحین, بخاری اور مسلم کی چھوٹ جانے والی حدیثیں جو ان راویوں سے ہیں جن راویوں سے امام بخاری مسلم نے حدیثیں لی تھیں, ان کی کچھ اور حدیثیں بھی تھیں جو میں لے رہا ہوں, اور وہ بخاری مسلم میں ان میں سے کئی ایک موجود نہیں ہے, تو اس لیے وہ ہر حدیث کے ساتھ لیتے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ بخاری مسلم کی شرط پہ بھی صحیح ہوں, کیونکہ بخاری اور مسلم کے بعض راوی ایسے ہیں جو آخری وقت میں اختلاط کا شکار ہو گئے ہیں, حافظہ بگڑ گیا. اب دیکھ, امام بخاری مسلم یہاں تک دیکھتے تھے کہ یہ حدیث ان کے جوانی کی عمر کی ہے یا بڑھاپے کی عمر کی ہے, صرف نام ایک ہو جانے سے نہیں. اس لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں حاکم کے اوپر گرفت کیا ہے کہ حاکم نے دعویٰ تو کیا ہے میں بخاری مسلم کے راویوں سے لے رہا ہوں, لیکن اس کی مضبوطی بخاری مسلم والی نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو بعض جعلی روایتیں بھی آ گئی ہیں. راوی بے شک بخاری مسلم کے ہیں, لیکن اختلاط سے پہلے کے ہیں, بعد میں ہیں, اور کوئی سند کے اندر مسئلے ہیں. حدیث کے انٹروڈکشن پہ میرا لیکچر دیکھ لیں, انٹروڈکشن آف حدیث. قرآن سے دروازہ ثابت کیا حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پر, اور جھوٹ ہے میرے بھائی, وہ دروازے اللہ کے بندو مسجد کی طرف دروازے, جی مسجد کے تو دروازے آئے تھے نا جی, گھروں کے بھی دروازے تھے لیکن وہ بند نہیں ہوتے تھے, صرف پردہ ہوتا تھا. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہو جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے, اور جہاں لوگ رہ رہے ہیں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو.
تو جب دروازہ بند ہے تو بغیر اجازت کے کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ پردہ لگا ہوتا تھا. اس لیے کہا گیا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیں گے تاکہ کوئی اہل خانہ کسی اور کنڈیشن میں وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں, کیونکہ آپ کو تو اپنے گھر جانے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, دوسرے بغیر اجازت کے جائیں گے نہیں. باقی تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, واقعہ کربلا کے پس منظر میں مکمل تفصیل سے کتاب مل سکتی جی, مل جائے گی اینڈ پہ آپ کو کربلا کا پس منظر والا ریسرچ پیپر. حضرت عثمان کی شہادت کا بھی لکھا ہوا ہے اس میں. امت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے وابی شیعہ سنی سب ختم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ختم نہیں ہوں گے میرے بھائی. ان کو ختم کرنے کے لیے یا تو دنیا کے سارے انسان پاگل ہو جائیں, سوچنا چھوڑ دیں, پھر بھیڑ بکریوں کی طرح ایک بندہ ان کو ہانک لے, یا دوسرا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور ساروں کا ایک ہی لیڈر ہو وہ, تیسرا کوئی حل نہیں, اختلاف تو رہے گا. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے, اسی میں آپ نے حق تک پہنچنا ہے. کیا آل عمران کی آیت 179 کے مطابق اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ غیب سے کسی کو مطلع نہیں فرماتا ہے؟ جی بالکل واضح ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبی من رسله من یشاء. اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, اور پھر رسولوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ امت تک بھی ٹرانسفر ہوئی ہیں چیزیں. ہمیں کئی ایک باتیں ایسی پتہ ہیں جو نبی الاسلام نے ہمیں بتائی ہیں, قرب قیامت کی نشانی ہے ساری چیزیں. اللہ کی شان الوہیت کا تقاضا ہے کہ دوسروں کو اقتدار, تصرف اور اختیار عطا فرمائے. جی دنیا میں تو اللہ نے خلیفہ بنا دیا آپ کو, جب وہ خود تو اللہ کی تو شان کا یہ بھی تقاضا نہیں تھا کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے توحید کا تعارف کرواتا. کیا اللہ پیغمبروں کا محتاج ہے؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ول ہے کہ بندوں میں سے میں اپنے ریپرزینٹیٹو چنوں گا. ورنہ سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں ہے, ہم چاہتے تو آسمان سے ایک نشانی ایسی نازل کرتے کہ سب لوگ ایمان لے آتے, پیغمبروں کی بھی ضرورت نہ پڑتی. لیکن ول آف گاڈ کو تو نہیں آپ چیلنج کریں گے. اس طرح دنیا میں فرعون کو اللہ نے اگر اقتدار دیا ہے تو یہ ول آف گاڈ ہے کہ آزمائش کے لیے دیا ہے. اس سے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو گیا. اس نے تو اپنے بارے میں کہہ دیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ تعالیٰ ہر اس شرک سے بلند ہے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ زیادہ والے بخاری شریف اور مسلم شریف, تو میں پھر کتوں دیواں فضائل اعمال شریف اور فیضان سنت شریف تو دیواں. اہل تشیع کا کہنا ہے کہ کیا امام بخاری سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا, آپ کوئی مثال لے کے آئے نا کہ یہ بات ہے جو ہمیں ہے. دوسرا شیعہ کو اگر یہ اعتراض ہے کہ ہماری کتاب سے والے نہیں دیتا, تو آپ کی کتاب سے تو سب سے زیادہ والے میں دیتا ہوں, قرآن سے, کیونکہ غدیر خم پہ بخاری شریف اور رسول الکافی شریف نہیں تھی, قرآن اور اہل بیت تھا. قرآن کو پکڑنا تھا, اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تھا. تو شیعہ کی کتاب قرآن ہے بنیادی, سنی کی کتاب قرآن ہے, تو سب زیادہ والے. آج جتنا میں نے سلمان رشدی کے اوپر کیا ہے سارے قرآن سے ہی ریفرنس دے کے قرآن سے ہی تفسیر کی ہے نا. ان باتوں سے باہر نکلے میرے بھائی. ایک حدیث میں بتا دیتا ہوں, پھر میں تک نہ توڑ کے ہوندی داڑھ تھلے تو لینا. ہاں جی, طبرانی میں روایت ہے, مشکات میں ہے, مسند احمد میں ہے, فضائل صحابہ امام بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے یعنی وجہ سے حضرت علی قصور نہیں ہے, یعنی حضرت علی کو بنیاد بنائیں گے جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو بنیاد بنا لیا یہود و نصارہ نے. جہنم میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. یہی حدیث اصول الکافی میں بھی موجود ہے, شیعہ کی جو حدیث کی کتاب ہے, جس طرح صحیح بخاری ہمارے ہاں. یہ ایک حدیث ہے. اب آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ ڈھونڈیں یہ 2 فرقے کون سے ہیں. ایک ایک تو آپ دونوں کو مل جائے گا. ہاں, شیعہ کہیں گے یہ جو جہنم میں جانا ہے نا دشمنی میں غلو کر کے, یہ سنی ہے ناسبی, وہ سیدھ سنی کو تو ناسبی کہتے ہیں. اور سنی کہیں گے جو محبت میں غلوف کر کے جہنم میں جائیں گے وہ شیعہ رافضی. ایک ایک دو لفظ جانا ہے. دعا کس طرح ہوئے گا؟ اللہ معافی دے اپا یہی کہنا پڑے گا تو انہوں, دوسرے خود ہو. ٹھیک ہے جی. علی بھائی, میں نے ایک دیوبندی سے غدیر خم علی حدیث ڈسکس کی تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. یہودیوں کی گھڑی, او جاہل آدمی میرے بھائی, کسی دیوبندی نے جہالت کی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہ دیوبند کے علماء اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں. کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ایک دیوبندی مفتی نے اسلام 360 پر اعتراض کیا کہ وہ غلط نمبرنگ دیتے ہیں, غلط تشریح کرتے ہیں. ان کو کہ آپ کر لیں تشریح صحیح. اس پہ میں نے زاہد بھائی کو ساتھ بٹھا کے کہا تھا آپ کی کوئی ریزرویشن ہے تو انسانی کوشش ہے نا, کہیں ترجمہ غلط ہو گیا ہے, کوئی ٹائپنگ مسٹیک آ گئی ہے, کہیں نمبر غلط لکھا گیا ہے. مسلم کے نمبر نہیں تھے, انٹرنیشنل میں نے کروائے, حاکم ڈلوا لیا, اب اور ایشوز چل رہے تھے, میں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں. یہ روز کیوں مار دیتے ہیں؟ یعنی آج تک کبھی ہوا ہے کہ کھانا ٹھیک نہیں پکا ہو رہا کہ آج کے بعد میں نے روٹی نہیں کھانی؟
آپ کہیں گے آندھا آپ ذرا ٹھیک بنا لیں، آپ اپنی سجیشن دیں. اب خیر اس کی طبیعت صاف ہو گئی ہے، جس مفتی نے یہ کیا تھا نا اسے 2 دن کا میں نے ٹائم دیا تھا کہ اگر تو نے رجوع نہ کیا تو تیرے بزرگوں کے میں اوپر سے لے کے نیچے تک ساری کھول کے نا وہ مسائل بتاؤں گا. سوموار کی شام سے پہلے اس نے وہ کلپ اپلوڈ کیا تھا کہ جی میں نے جو بات کی تھی اسلام 360 کے بارے میں وہ غلط ہے، بڑی خدمات ہیں اس کی. یہ میں نے تھریٹ کیا تھا اسے. اور اس رمضان میں تو اس نے زاہد بھائی کو ساتھ بٹھا کے کیا ہے. زاہد بھائی نے مجھے فون کیا، جی مفتی مجھے بلا رہا ہے کہ اسلام 360 پہ. میں نے کہا جاؤ. اس کو تھا کہ میں مولوی ہوں تو یہ مفتی اور ان کی آپس میں کہیں لگی رہتی ہے تو یہ ناراض نہ ہو جائیں. تو میں نے کہا یار ہم تو اس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو گالیاں کھا کے بھی خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گالیاں دے کے بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا جاؤ یار، اچھی بات ہے. پھر وہ گئے بھی. میرا سوال ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ صحابہ نے آپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ کئی دفعہ میں بول چکا ہوں، جی ٹی وی والا پروگرام جو دیکھیں اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو. اللہ سے محبت کے اصول کیا ہیں؟ وہ قرآن میں آ گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہ ہے جی. معاویہ نام رکھنا کیوں غلط ہے؟ ہم نے کب کہا غلط ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا. غلط کا لفظ تو میں نے کبھی استعمال نہیں کیا. میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یزید نام رکھنا غلط ہے. صحابہ کے نام تھے یزید، حضرت معاویہ کے علاوہ اور صحابہ کے نام معاویہ ہیں. میں نے یہ کہا تھا یہ پریفریبل نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے، اگر رسول اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے شکل نہ دکھانا، تو نے میرا چچا قتل کیا ہوا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام جو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، کیا یہ آپ کی ایسی سٹیٹمنٹ تھی کہ جس کو آپ جنرلائز کر لیں گے؟ یا اس کے بعد صحابہ کرام بھی پھر کہتے تھے تو نے اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی؟ نہیں، ساری جنگوں میں شریک رہے ہیں. مسلمہ کذاب کو حضرت واشی نے قتل کیا. تو آپ اللہ کے بندو ذرا اس معاملے کو سمجھا کریں. نمازی کے آگے سے کسی انسان یا پالتو جانور کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک بکری گزر رہی تھی، آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی سترا آپ رکھ کے نماز پڑھے اور آپ اور سترے کے درمیان سے کوئی گزرنے کی کوشش کرے، اس کو روکو، نہ رکے، لڑو اس سے، وہ شیطان ہے. تو یہ پسندیدہ نہیں کہ آپ کے آگے سے گزرے. نماز نہیں ٹوٹتی. حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا سر مبارک تلاوت کر رہا تھا، لکھا ہوا ایک مولوی کا، اس نے ثابت. میرے بھائی یہ چیزیں بالکل نان سینس باتیں ہیں. یہ میرے بھائی نہ قرآن میں بیٹھتی ہیں نہ سنت میں بیٹھتی ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہونی ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی میت کے اوپر چرپائی پہ کلام کر رہے ہوتے جب کہ ثقیفہ بانی ساعدہ کے بعد سارے معاملات ہو چکے ہوئے تھے. یہ ساری قرآن کے اسلوب کے، قرآن میں واضح سورہ یاسین اور سورہ الواقعہ میں جو دنیا سے چلا گیا واپس نہیں آئے گا، اس کی اس دنیا میں کوئی کمیونیکیشن نہیں. کو پیما کے متعلق بتائیں کہ جب وہ پہاڑ پر جاتے ہیں تو کیا خودکشی ہے؟ جن کی تو پروفیشن ہے اور وہ اس کو کر سکتے ہیں ان کا تو ٹھیک ہے، اگر حادثہ ہو جائے تو اللہ ان کو معاف کرے. عام بندے کا کام تو نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک چھوٹی سی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا اور جا کے پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دے. گریجولی کرے اس کو. اگر کوئی پروفیشن کے طور پہ بنانا چاہتا ہے تو پراپر طریقے سے بنائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وضو میں سر کا مسح کرنے کا سنت طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے یوں ہاتھ پیچھے لے جانے ہیں. یہ جو کہتے ہیں ایسے کر کے جس طرح مرضی لے جائیں، سادہ یوں لے جائیں، ایسے واپس لیں، سر کا مسح ہو جائے گا. سیکورٹی گارڈز کے متعلق بتائیں جب وہ وی آئی پی پرسنالٹی کی آپسی دشمنی میں مارے جاتے ہیں. ظاہر ہے تو پھر اپنی ڈیوٹیز اگر ایمانداری سے کر رہے ہیں اس دوران مارے جاتے ہیں وہ تو شہید ہے نا جی. کسی چور ڈاکو کی حفاظت میں نہ لگے میں ہوں. حدیث میں وارد ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرے گی کہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کیا خلیفہ راشد کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تو آج کی امت سے یہ گواہی نہیں مانگی جائے گی کہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہوں گے؟ جی یہ تو واضح ہے. قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 جو ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر کے ٹاپ پہ لگائی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبروں کو، دین کی باتوں کو، چاہے قرآن کی شکل میں سنت کی شکل میں چھپا لیتے ہیں، ان پہ اللہ کی فرشتوں کی تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جب تک کہ توبہ کر کے وہ باتیں بیان نہ کر دیں. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ جنرل رول ہے.
اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا لی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی. بالکل پوچھا جائے گا. تو جنرل ساری چیزوں کے لیے. کیا یورپ جانے کے لیے جو کاغذی شادی کی جاتی ہے کوئی جائز نہیں میرے بھائی, وہ نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا, بالکل غرر ہے, دھوکہ ہے, حرام ہے, ظلم ہے. عمر سیریز میں جو عورتوں کا کردار ہے, جو میوزک ہے, وہ جائز ہے. عورتوں کو نہ دیکھیں جی آپ, وہ جو میوزک پہ میرا آپ ایشو دیکھ لیں. میں میوزک مطلقاً نہیں ہے, میوزک کے اوپر وہ شرعی حکم جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. وہ جو بیہودہ قسم کے گانے میوزک ہیں ان کی ممانعت ہے.